باقی سب ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی سب بچ گیا، بس یہ ختم ہونے کے لیے رہ گیا، کیونکہ اس پہ آخرت میں اجر ملے گا۔ آدمی کا نفس اور آدمی کی زندگی ایسے ہی ہے، جھونپڑی کے نیچے بھی زندگی گزر جاتی ہے، محل کے نیچے بھی زندگی گزر جاتی ہے، اور جب آخرت میں پہنچے گا تو دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کیا بنا۔ اسی لیے جس انسان پر دنیا کھل جاتی ہے اور دنیا کے عیب اسے نظر آ جاتے ہیں، وہ بڑی آسانی سے یہ بات کہتا ہے فَهَنِيئًا لِأَرْبَابِ النَّعِيمِ نَعِيمَهُمْ، خدا مبارک کرے لوگوں کو ان کی آسائشیں اور آرام، وَلِلْعَاجِزِ الْمِسْكِينِ مَا يَتَجَرَّعُ، اور مجھ عاجز مسکین کے لیے وہی گھونٹ ہیں غم کے دکھ کے جو پیتا، یعنی اللہ کی یاد میں گھلنا اور اللہ کے ساتھ تعلق۔ تو کرنے کا کام یہی کہ آدمی آخرت کی زندگی کو یاد کرتا رہے۔ یہ جتنا گرد و پیش کا ماحول آپ دیکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کی ظاہر کی زندگی ہے جس پہ لوگ جی رہے ہیں، وہم عن الآخرۃ هم الغافلون، اور آخرت کی زندگی سے غفلت میں ہیں۔ سوچو بھائی، کوئی آدمی مر جائے اور اسے اٹھا کر قبر میں رکھائے، اب وہ حساب شروع ہوا، اب وہ معاملہ شروع ہوا، یہ تھی سکرۃ الموت، موت کے جب جھٹکے لگتے ہیں، ذالک ما کنت منہ تحید، یہ چیز تھی جس سے تو بچتا تھا، یہ چیز تھی جس سے تو کہتا تھا جان چھٹ جائے، اور وہ مفر نہیں ہے، وہ پیش آنا ہی آنا۔ تو جن کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے اور اپنی عاقبت برباد کرتا ہے، ذرا سوچو وہ کہاں تک ساتھ دینے والی چیزیں۔ اللہ کی یہ ساری دنیا کسی انسان کو مل جائے اور سونے سے بنی بھی ہو، اور آخرت کچے گھر کا نام ہو اور وہ ہمیشہ رہنے والا مل جانے والا ہو، تو عقل مند آدمی کہتا ہے اس کی بجائے وہ اچھا، وہ کم سے کم اپنی چیز تو ہے، یہ تو بہرحال چھن جانی اور اس سے بہرحال واپس دیا جانا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ما لم یکونوا یحتسبون، لوگ سوچ نہیں سکتے ہم قیامت میں اس طرح بھی ان سے پیش آ سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے ان کی رحمت میں اور ان کے کرم اور ان کی شفقت میں بڑی وسعت ہے، مگر کرنے کا کام یہ ہے کہ آدمی جتنے کام کرے وہ یہ سوچ کے کرے کہ آخرت میں مجھے اس کا کیا نفع ہے، اور اللہ کے ہاں جب جاؤں گا تو یہ چیزیں کس حد تک کام آئیں گی۔ پختہ مکانات بناتا ہے اور اتنے سامان جمع کر لیتا ہے کہ بیٹے پوتے 3 4 نسلیں ان سامانوں کو برتتی رہتی ہیں، اور آخرت کے معاملے میں خالی ہاتھ۔ کتنی بدقسمتی کی بات کہ اللہ کے ہاں پہنچے اور اس کے بعد کچھ نہ ہو اللہ کے ہاں پیش کرنے، اور پھر اس سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی گناہ کے کاموں میں خرچ کرتا رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بڑی اچھی چیز کر رہا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، آپ ان سے پوچھئے میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ ٹوٹے میں، سب سے زیادہ خسارے میں کون رہا؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا کی ساری محنت بیکار چلی گئی، ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ لوگ یہی سوچتے رہے کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ جس ملک میں جی رہے ہیں
جہاں آپ اپنی اولادوں کو لے کے آئے ہوئے ہیں، آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ ان بچوں کی فکر کیجیے. کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ آپ کی غفلت سے وہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کر لیں اور اللہ کے ہاں جا کر اس کی پوچھ ہو جائے کہ تم اس ماحول میں اپنی اولاد کو کیوں لے گئے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. اور ابراہیم علیہ السلام اتنے اچھے انسان تھے، اتنے پیارے بندے تھے کہ وہ اپنے بعد اچھی چیز، اچھی اولاد چھوڑ کر دنیا میں گئے. ایک تفسیر اس کی یہ بھی. تو آدمی ایسے کام کرے کہ اس کے آثار اچھے رہیں، اس کے بعد آنے والے جو اثرات دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہے لوگ خیر کے ساتھ اس کا نام لیتے رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا آدمی کون اور سب سے برا آدمی کون؟ تو سب سے اچھا آدمی آپ نے فرمایا جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان لوگ محفوظ رہیں. من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. اور عرض کیا گیا سب سے برا آدمی کون؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جس کی زبان کی خوف کی وجہ سے اسے چھوڑ دیں. لوگ ڈریں کہ اس سے منہ لگایا تو ایسے ہی خام خواہ بک بک کرے. سب سے برا آدمی اس نے اپنے بعد کیا چھوڑا؟ دنیا میں برائی چھوڑی. اور ایک اچھا آدمی وہ اپنے بعد ایسی چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے کہ لوگ اس کا نام نیکی سے لیتے رہے، لوگ اس کا نام اچھائی سے لیتے رہے. اپنی ذات کے خول سے باہر نکل کر جینا سیکھنا چاہیے. اپنی ذات کے خول میں جیتا ہے نا، اپنا گھر بنایا بڑا اچھا، اپنے لیے اسباب، سامان، وسائل، یہ سب چیزیں اپنے ملک میں بھجوائیں، اور جاتا کون ہے؟ جو چلا بھی جائے وہ کچھ دن رہا اور آرام سے آیا، جو اپنی ذات کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. اس ذات کے خول سے نکل کر کچھ کیجئے. اپنے ملک میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں اسکول بنوائیے، مدرسہ بنوائیے، اسپتال کی تعمیر کیجئے. ایسے کام کیجئے جن کی وجہ سے اللہ کی مخلوق وہاں فائدہ اٹھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خیر الناس، اچھا آدمی کون؟ آپ نے فرمایا انفعہم لعیالہ، جو اللہ کی مخلوق کا زیادہ کام کرنے والا ہے وہ سب سے اچھا. لوگوں کو نفع پہنچائیے، اپنی ذات کا نفع اللہ ویسے ہی دے دیتا ہے. لوگوں کے لیے خیر کے کام کیجیے. آپ جن ممالک سے یہاں آئے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پر بعض علاقوں میں پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، اور اللہ نے توفیق دی لوگوں کو، اور جن کو دی ہوئی ہے پانی کا بندوبست کیجیے وہاں تک کہ لوگ پئیں، اور اللہ آپ کے خیر کے اس کام کو باقی رکھے. یہ کام کرنے کے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عادی بدکارہ عورت تھی یا مرد تھا، اور صحیح بخاری میں آیا ہے وہ ایک کنویں کے پاس سے گزرا. یا اس عورت کو پیاس تھی بڑی شدید، تو وہ کنویں کے پاس سے جب گزری تو پانی اب کیسے نکالے؟ اس نے اپنی اوڑھنی میں اپنا جوتا پھنسایا اور پھر نیچے کو چھتری، پھر پانی نکالا اور پیا. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کی بری عورتیں بھی کم سے کم چادر دوپٹہ تو اوڑھتی، اور اس نے جب باہر نکلی تو ایک کتے کو دیکھا کیچڑ چاٹ رہا ہے، تو کہنے لگی اصابت ہو ما اصابنی، اسے بھی وہی تکلیف پہنچی ہے جو مجھے پہنچی تھی، اسے بھی پیاس لگ رہی ہے جو مجھے لگی تھی. اور وہ اتری اور اس نے اتر کے پھر پانی نکال کے اس کتے کو پلایا. تو اللہ نے فرمایا جو کتے کے ساتھ نیکی کرتی ہے میرے کرم سے دور کی بات ہے کہ میں اس کے گناہ معاف نہ کروں. فغفر لہا، اللہ نے بخش دی، اللہ نے معاف فرما دی.
کریم ذات ہے، کیا پتا کون سی نیکی پسند آ جائے، کیا پتا کون سی چیز سے خوش ہو جائیں. تو اپنی ذات کے خوف سے نکل کر اس سے بلند تر ہو کر سوچنا چاہیے. اس سے آگے کی بات آدمی سوچے کہ میں اپنے محلے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے واسطے، اپنے کنبے اور قبیلے کے واسطے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ اللہ کی اس مخلوق کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. تو یوں اس انسان کی علم کی صلاحیت اور اس طرح اس انسان کی ساری صلاحیتیں وہ سورج کی طرح ہو جاتی ہیں جو ہر طرف اپنی روشنی کو پھیلاتا ہے اور ہر طرف گرمی پہنچاتا ہے. وہ بہت بلند ہو کر اس بات سے سوچتا ہے کہ کسی نے میرے ساتھ کیا کیا، لوگوں نے میری قدر نہیں کی. یہ سب کے سب شکوے اور شکایتیں نیچے کی بات ہے. اس سے بلند تر ہو کر سوچے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا. یہ نہ دیکھے کہ کسی کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے، زندگی بھر یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے کسی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. بس اگر نظر اس پہ رہے گی کہ لوگوں کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے تو خود بھی دکھ کی زندگی گزارے گا اور لوگوں کو بھی کوئی راحت اور فائدہ نہیں ہوگا. اور جب نظر اس پہ رہے گی کہ میرا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے تو خود بھی سکھ میں رہے گا، لوگ بھی خوش رہیں گے. لوگوں کی خوشی اس حد تک تو صحیح ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو نفع نہ پہنچے، کسی کو نقصان نہ پہنچے، مگر اس حد تک چلے جانا کہ لوگوں ہی کی خوشی مطلوب ہو اور اللہ کو بھول جائے، یہ غلط بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا تھا کہ دلنی علی عمل اذا عملتہ، اللہ کے رسول کوئی ایسا کام بتا دیجئے جسے میں کروں تو جب میں کروں اللہ بھی محبت فرمائیں اور لوگ بھی مجھ سے اچھی طرح پیش آئیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کر لے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو اللہ کا سب سے اچھا بندہ بن جائے گا. وَوَحِدْ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، اور جن چیزوں کے مالک لوگوں کے ہاتھ ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دے تو لوگوں کو بھی اچھا لگنے لگ جائے گا. اس لیے اپنی نظر ان چیزوں سے ہٹا لینی چاہیے. کوئی میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، کوئی قدر کر رہا ہے نہیں کر رہا، یہ سب چیزیں اور طرف کی ہیں. اللہ کے دل، لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہیں. قلوب الناس بین اصابع الرحمن یقلبہم کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پلٹتا اور پھیرتا رہتا ہے. تو اپنی ذات سے بلند ہو کر جب آدمی سوچتا ہے پھر اللہ کی مخلوق، اللہ نے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے ان کے ساتھ تعلق وابستہ ہو جاتا ہے. یہ تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ تعلیم اتنی رچ بس گئی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا فرات کے کنارے اگر ایک کتا بغیر علاج کے مر گیا تو عمر ڈرتا ہے کہ اللہ کے قیامت میں اس کے متعلق بھی پوچھے گی. جانوروں تک سے وہ شفقت آ گئی، جانوروں تک سے محبت پیدا ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق بھیجا عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ کو اور فرمایا عراق کا سارا حساب کتاب کر کے لاؤ، کتنی زمینیں ہیں، کتنا اس پہ ٹیکس ہے، کتنے پیسے آتے ہیں. اور انہوں نے آ کے جب حساب دیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم عمر 1 سال اگر اور زندہ رہا تو عراق کی بیوہ عورتیں اتنی خوشحال ہو جائیں گی کہ تم آئندہ سال جب جاؤ گے تو وہ زکات میں اپنے کنگن اتار کے تمہیں دیں گے، مگر 1 سال اور زندہ رہا. یہ کیا بات تھی؟ بات یہ تھی کہ اپنی ذات سے بلند تر ہو کر سوچتے تھے کہ اس معاشرے میں، ملک میں، گھر میں یہ چیزیں کیا ہو رہی. بری چیزوں میں سے ایک چیز یہ آ گئی کہ لوگ اپنی ذات کے خول سے ہی نہیں نکلے، اپنی ذات سے آگے بڑھ کر سوچنا ہی نہیں ہوا.
حتیٰ کہ اپنی ذات سے آگے بڑھ کر اپنے گھر کے لیے سوچنا نہیں ہوا، اور جس نے گھر کے لیے سوچا محلے کے لیے نہیں سوچنا ہوا۔ تو فکر جب محدود ہو جائے عمل بھی محدود ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عالم یہ ہے، اور اپنی ذات کے لیے انہوں نے کہا لا لیا ولا علیہ، اللہ تو بس ایسے مجھے جنت میں ادھر ہی بھیج دے، نہ پوچھے کیا گناہ کیے عمر نے، نہ پوچھے کیا ثواب کے کام پہ، بس کسی طرح معافی ہو جائے۔ اور انہوں نے کہا ذهبا ولو افتدى به، اور یہ زمین سونے کی ہو جاتی، کائنات سونے کی بن جاتی، اور میں اللہ کے حضور میں آج موت سے پہلے دے دیتا۔ میں ڈرتا ہوں کہ کل قیامت میں میرے ساتھ کیا پیش آئے گا، تو جو لمحہ آگے کو آ اپنی ذات کے لیے وہ لوگ ایسے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ملنے گئے امیر المومنین سے، تو انہوں نے کھانا ہمارے سامنے رکھا، تو سوکھی روٹیاں تھیں، ہم تو 2-3 لقمے لے کے الگ ہو گئے۔ ہم نے کہا امیر المومنین یہ نہیں کھایا جاتا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کھانے کے بعد کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ عمر ان چیزوں سے واقف نہیں ہے، عمر کو بھی یہ بات آتی ہے، پتا ہے مجھے بھی کہ میں حکم دوں اور بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ذبح کیا جائے اور پھر اس کا گوشت بھون کر میرے سامنے رکھ دیں، اور میں ان لوگوں سے کہوں اور منقع اور انگور یہ پانی میں بھگو کر پھر اس کا عرق اور رس اور جوس اس کا نکالیں اور وہ مجھے پلائیں۔ میں ان ساری باتوں کو جانتا ہوں، مگر جب مجھے یہ بات یاد آتی ہے کہ اللہ نے قیامت میں کچھ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ اب حد تم تک یہ بات کی حیاتکم دنیا کی زندگی میں تم نے اپنا حصہ لے لیا، آج تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، تو میں رک جاتا ہوں کہ قیامت میں عمر سے یہ نہ کہہ دیا جائے۔ یہ ہے اپنی ذات کے ساتھ حال، یہ اپنی ذات پہ مشقت ہے، نگرانی ہے، چیک رکھا ہوا ہے کہ کہیں ادھر ادھر نہ بہک جائے، اپنا نفس اس کے ساتھ تشدد اور سختی، اور باقی اللہ کی مخلوق کے لیے جینا اور ان کے لیے نرمی اور آسانی اور آسائش۔ اور اب معاملہ الٹ ہو گیا ہے، اپنی ذات کے لیے سب آسانیاں اور عام اللہ کی مخلوق جس مصیبت میں پڑی رہے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بدلنا چاہیے طرز زندگی، اپنے آپ کو اپنی ذات سے اوپر اٹھا کر، اپنے ظرف کو وسیع کر کے، اپنے خوف سے نکل کر سوچنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق۔ المرسلین وعلى آلہ واتباعہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے اس دنیا میں نظام یہ قائم کیا ہے کہ انسان ایک چیز کو دیکھ کر پھر اس جیسی دوسری چیزیں بناتا ہے۔ سب سے پہلے کسی انسان نے جب دنیا میں گاڑی بنائی ہوگی تو اس گاڑی کو دیکھ کر پھر دنیا میں ٹیکنالوجی عام ہوئی اور دوسرے لوگوں نے اس طرح کی گاڑیاں بنانی شروع کی۔ اسی طرح اللہ تعالی نے کسی کو یہ سکھا دیا ہوگا کہ زمین میں ہل کیسے چلتا ہے اور فصل کیسے اگتی ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں نے اس سے یقیناً یہ چیزیں سیکھی ہوں گی۔ الغرض اللہ کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے کہ ایک چیز کو دیکھ کر پھر اس نقل اور اس طرز پر، اس نمونے پر دیگر چیزیں بنتی ہیں، اور اگر اللہ تعالی اس نظام کو قائم نہ کرتے تو دنیا میں ہر انسان کو خود اس نے ذہنی صلاحیتیں اتنی نہیں دی تھیں کہ وہ ہر میدان میں ہر شخص موجد بن سکتا، ایجاد کر سکتا۔ چند ایک لوگ ہوا کرتے ہیں جو کسی بھی زندگی کی فیلڈ میں ابتدا کرتے ہیں
اور باقی لوگ فطری طور پر ان کے پیچھے چلتے ہیں اور اس جیسی چیزیں تیار کرتے ہیں۔ اس کائنات کا پہلے دن سے لے کر اب تک سب سے بڑا مسئلہ، سب سے اہم مسئلہ اور سب سے سنگین معاملہ یہ رہا ہے کہ انسان کیسے بنے، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی اچھے معاشرے قائم ہوئے ہیں وہ انسانوں ہی کی وجہ سے قائم ہوئے ہیں، اور جہاں جہاں بگاڑ آیا ہے وہ در حقیقت انسان ہی کا پیدا کردہ بگاڑ ہے۔ تو یہ ضروری ہوا کہ کچھ انسان ایسے اللہ دنیا میں بھیجیں جو ماڈل کی حیثیت سے انسانیت کے سامنے رہیں اور لوگ انہیں دیکھ کر اپنی زندگیاں اس کے مطابق بنائیں۔ تربیت کرنے والے تربیت میں اپنے چھوٹوں کو اس ماڈل کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، اور وہ یہ جدوجہد کریں کہ جس چیز کو نمونہ بنا کر اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے اس جیسے اور نمونے تیار ہوں۔ تو سب سے اہم مسئلہ جو انسانوں کا رہا کہ انسان آخر کیسے بنائے جائیں، تو اللہ تعالی نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کے آخر پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کی سیرت کو محفوظ کر دیا تاکہ کل کو کوئی آنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں زندگی کا معاملہ ایسا تھا جس میں خدا کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں دی گئی تھی۔ اس ختم نبوت کا جو مقصد تھا اور جو حکمت اس کے پس پشت کار فرما تھی، وہ حکمت بھی یہی تھی کہ اب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جب ختم کیا جا رہا ہے تو قیامت تک اس امت کے لیے ایک ایسا ماڈل، ایک ایسی شخصیت پیش کر دی جائے اور اس کی تعلیمات کو محفوظ رکھا جائے تاکہ لوگ قیامت تک ان تعلیمات سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اور دوسری چیز جو اللہ نے اس کے ساتھ رکھ دی وہ یہ کہ اس شخصیت سے ایسے اصول، ایسے فرامین، ایسے قوانین اس شخصیت سے پیدا کیے، اس کی زبان سے ادا کروائے، جس کو اصول بنا کر اور ان اصولوں کی بنیاد پر زندگی کے متنوع مسائل میں دن بدن بدلتے ہوئے مسائل کے مطابق اجتہاد کیا جا سکے، تاکہ انسان کہیں بھی بھٹکنے نہ پائے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک نمونہ قائم ہو جائے کہ یہ ہے وہ انسان، یہ ہے وہ شخصیت، یہ ہے وہ ہستی جس کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بس ایسے ہی بنے، اور جو جو اس سیمپل کے جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا، جو جو اس نمونے کے جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی قیمت متعین ہوتی ہے، اور اس کی قیمت دراصل اس افادیت پر مبنی ہوتی ہے جو فائدہ معاشرے کو اس سے پہنچ رہا ہے۔ ایک گاڑی ہے اور اس میں سننے کی چیزیں موجود ہیں، یقیناً وہ مہنگی ہوگی۔ اب اس سے زیادہ ایک گاڑی آ گئی اور اس میں کمپیوٹر کی صلاحیت موجود ہے، وہ معاشرے کے لیے زیادہ نفع بخش ہے، لہذا اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ بالکل اسی طرح اس پوری انسانیت کے لیے تنہا کوئی آدمی اگر کافی ہو سکتا تھا جو پوری انسانیت کو سنبھال سکے اور پوری انسانیت کے مختلف مزاج، مختلف معاشرے، مختلف رنگ، مختلف موسموں میں، مختلف حالات میں بسنے والے انسان کسی کو ماڈل بنا سکیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی واحد، وہ پوری دنیا کے لیے ہر معاشرے میں اس کا نمونہ پیش کیا جا سکتا تھا۔ تو اللہ تعالی نے وہ اتنی جامع شخصیت پیدا فرما دی، اتنی کامل اور مکمل ہستی بھیج دی کہ کوئی انسان زندگی کا کوئی مسئلہ وہاں لے کر چلا جائے اور وہ یہ ان سے کہے کہ یہ اس جدید دور میں 1500 سال گزر گئے، 2000 سال گزر گئے، 4000 سال گزر گئے، فرض کیجئے یہ دنیا 10,000 سال اور قائم رہتی ہے،
اور اتنے برس کے بعد بھی وہ جا کر سیرت سے یہ کہتا ہے کہ جناب اس پرابلم کے سولوشن چاہیے، اس مسئلے کا حل چاہیے، تو وہاں پہ اسے مل جائے گا، کیونکہ اللہ نے وہ نمونہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے رکھا۔ اور اگر اس نمونے کا انکار کر دیا جائے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ علیہ باللہ ناانصافی کی، اور خدا نے انسانوں کو ایک ایسے معاشرے میں لا ڈالا جہاں ان کے لیے کوئی ماڈل موجود نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی رہنمائی کے انسانیت کو چھوڑ دیا۔ جب خدا نے خود یہ کیا ہے تو اس کا منطقی نتیجہ پھر یہ نکلنا چاہیے کہ کم سے کم عذاب تو نہیں ہونا چاہیے، کسی کی گمراہی اس کے سر پہ نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اس کے سامنے کوئی ایسی شخصیت موجود نہیں تھی، کوئی ایسا ماڈل نہیں تھا جسے دیکھ کر زندگی کے اطوار اور اقدار وہ پہچانتا اور زندگی اس کے مطابق کرتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال تھا، اس دنیا سے وہ تشریف لے جا رہے تھے، تو انہوں نے وفات سے پہلے کہا کہ ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکو گے جب تک تم ان چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے۔ ایک فرمایا اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت۔ اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث اور سنت یہ دین کے بنیادی قوائم، بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اور حدیث اور سنت کا انکار کسی بھی مرحلے پر اتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کہ پوری انسانیت کے اس ڈھانچے کو ہلا دینے والی بات ہے کہ حدیث پر اعتبار اٹھ جائے تو لوگوں کے سامنے وہ ماڈل قائم نہیں رہے گا جس کے مطابق انہیں اپنی زندگی بنانی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں قاضی بھی تھے اور وہ مفتی بھی تھے اور وہ فوج کے سپاہ سالار بھی تھے، اور انہوں نے اپنی مملکت کو بھی سنبھالا، انہوں نے اللہ کے ساتھ بھی اپنا تعلق قائم کر کے دکھایا، اور نجی زندگی میں وہ شوہر بھی تھے، باپ بھی تھے۔ الغرض جتنی انسانی حیثیات ممکن ہیں کہ انسان کی عقل میں آئیں اور وہ انہیں گنے، وہ تمام کی تمام شخصیات، وہ تمام پہلو اللہ نے اس ایک شخصیت میں جمع کر دیے، تاکہ دنیا میں کسی انسان کو یہ نہ رہے کہ جب وہ حکمران بنا ہے تو اس کے لیے ماڈل نہیں ہے، جب وہ قاضی بنا ہے تو اس کے لیے ماڈل نہیں ہے، جب وہ باپ بنا ہے تو اس کے لیے ماڈل نہیں ہے، جب وہ بیٹا بنا ہے تو اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل کر دیا تاکہ انسانوں کو ان سے رہنمائی حاصل ہو، اور اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ ہم اسے دیکھیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ رکھا ہے۔ اور اللہ نے اپنی کتاب میں کل دو آدمیوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیے ہیں، ایک اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، جہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی والذین معہ، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کی زندگی میں بھی خدا نے بہترین نمونہ رکھا ہے کہ انہوں نے کفر سے منہ کو پھیر لیا اور کفر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہمیں عملی زندگی میں کیسے رہنمائی میسر کرتا ہے، ہمیں کیسے میسر ہوتی ہے۔ آپ زندگی کا کوئی پہلو ان کا اٹھا کر دیکھ لیں، ہم سوچیں کہ اگر ہم اس مقام کے آدمی ہو جائیں اور ہمیں اس مقام پر عمل کرنا پڑے تو ہم اس میں کیسے چل سکتے ہیں، کیسے ہمارے لیے رہنمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحیح بخاری میں یہ بات آتی ہے کہ ایک آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کرنا تھا، پیسے کی تقسیم کی بات ہوئی۔ آپ سیرت پر اعتماد دیکھیے کیسا ہونا چاہیے۔ ایک جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے۔ ان کے پاس جب وہ آدمی آیا، مال کی تقسیم تھی، تو اس نے کہا کہ یہ وہ تقسیم ہے جس میں انصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ عادل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو اسے جواب دیا، اس کی خوبصورتی آپ دیکھیے کیسی ہے، اتنے چھوٹے فکرے میں کتنی بڑی حقیقت کو بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ساری انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے میرا اعتبار کر لے اور تم چند ٹکوں کی تقسیم میں میرا اعتبار نہیں کرتے؟ کیسی زبردست بات کہی کہ اللہ نے پوری انسانیت کی نجات اور اس کے بیڑا غرق ہو جانے کا، تباہ و برباد ہو جانے کا اور بننے کا، سنورنے کا ہر چیز کا فیصلہ میرے متعلق کر لیا۔ مجھ پہ خدا نے اعتبار کر دیا کہ یہ ایسی شخصیت ہے، اور چند پیسوں کی جب تقسیم آئی تو تم مجھ پہ اعتبار نہیں کر رہے، یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ ایسا جملہ ہے جو بتاتا ہے کہ سیرت کا کیا مقام ہے اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اہم۔ اللہ نے اسی لیے اس شخصیت کو خود چنا۔ نبوت در حقیقت چیز ہی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا انتخاب خود فرماتے ہیں، یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے خدا اسے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ بعض لوگوں کو خود چن لیتا۔ یہ خدا کا چناؤ، یہ خدا کا انتخاب، یہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک ایک چیز میں صفائی ہے، صاف ہیں سارے کے سارے معاملات۔ انصاف جو دنیا میں اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور حقوق پر بحث ہے، فرائض پر بحث ہے، جنگ ہوتی ہے، جلوس نکلتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ نے عورتوں کے متعلق فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جتنے عورتوں کے تمہارے حقوق ذمے ہیں اتنے ہی ان کے فرائض بھی تمہارے لیے۔ اس ایک فکرے میں خدا نے ساری چیزوں کو سمیٹ دیا کہ کچھ ان کے حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں، اور بالمعروف قاعدے کے مطابق ہیں کہ وہ اپنے فرائض کو پورا کرتی رہیں اور تم اپنے حقوق کو ادا کرتے رہو، معاشرے میں بیلنس قائم رہے۔ یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، اور آپ سے لوگوں نے شکایت کی کہ ایسا معاملہ ہے، خواتین کے ساتھ یہ مظالم ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیے کیسی تعلیم دی، آخر پر جو خطبہ دیا ہے وفات سے پہلے، یعنی مکہ مکرمہ میں آخری حج میں تشریف لائے ہیں جب، تو آپ نے کہا کہ میں دو کمزوروں کے بارے میں خاص طور سے نصیحت کرتا ہوں، اور ان دونوں میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایک عورتوں کے بارے میں اور ایک یتیموں کے بارے میں۔ دیکھو ان کے حقوق ضائع نہ کرنا، وگرنہ اللہ کے ہاں تمہیں اس کا جواب دینا پڑے۔ نکاح میں جو آیت پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ نکاح میں یہی آیت پڑھتے ہیں کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے کر تم ہاتھ پھیلاتے ہو، سوال کرتے ہو، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم آپس میں رشتہ داریاں قائم کرتے ہو۔ تو جس اللہ کے نام کی وجہ سے رشتہ داریاں ہوتی ہیں، جس اللہ کا نام لے کے نکاح قائم کیے جاتے ہیں، اسی اللہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے ڈرنا عورتوں کے حقوق کے بارے میں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے جو آپ نے ان حقوق اور فرائض کے بارے میں دی جب اللہ نے انہیں اس مقام پر پہنچایا۔ بچوں کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے کتنی صاف بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود باپ تھے، 4 بیٹیاں اللہ نے انہیں دی تھی، اور عجیب و غریب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد میں انصاف ہے، سب کے ساتھ محبت اور تعلق ہے۔ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد گرفتار ہو کر آئے، ربیع بن العاص رضی اللہ عنہ، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے چاہا کہ انہیں بغیر فدیہ لیے ہوئے چھوڑ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، انہیں فدیہ ادا کرنا پڑے گا، اور فدیے کے لیے انہوں نے مکہ مکرمہ لکھا۔ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر تھے، تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ وہ تو اس کا داماد ہے، ہم فدیہ نہیں بھیجیں گے تو وہ لا محالہ انہیں چھوڑ دیں گے، آزاد کر دیں گے۔ لیکن بیوی کو جو شوہر کا احساس ہوتا ہے، اور شرفاء کے گھرانوں میں وہ یقیناً انہیں احساس تھا، زینب رضی اللہ عنہا نے اپنا وہ ہار اتار کر پیش کر دیا، بھجوایا کہ میرے والد کو دے دیں اور آپ اپنے لیے رہائی لے لیں۔ ابو داؤد میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا، وَرَقَّ لَهُ رَقًّا شَدِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اس پہ اثر تھا کہ جس میں مبارک کانپنے لگا، رو پڑے اور فرمایا یہ تو میری بیوی خدیجہ نے شادی میں اسے دیا تھا، میری بیٹی۔
اور اگر تم چاہو تو میں اس کہار کو نہ لوں اور اسے واپس کر دوں. لوگوں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی عرض کیا تھا. آپ نے فرمایا بس اس شرط پہ کہ میری بیٹی کو واپس بھیج دیا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہاں سے جب چلی ہیں تو ان کے دیور نے کہا کہ ہم نے شکست ضرور کھائی ہے بدر میں، لیکن اتنی بھی غیرت نہیں مر گئی کہ ہمارے دشمنوں کی بیٹی دن دہاڑے چلی جائے اور ہم اس کا راستہ نہ روکیں. یہ ہے جاہلیت، یہ ہے تعصب. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جب بھی کسی پارٹی کسی گروہ میں خواہ وہ دین کے نام پر جتنا بھی کام کر رہی ہو، یہ پیدا ہو جائے ایک چیز کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی حق پر نہیں ہے، وہ یقیناً گمراہ ہو جاتے ہیں. حق اللہ نے دائر کر رکھا ہے، حق اللہ نے پھیلا رکھا ہے. کچھ لوگ لکھنے کا کام کرتے ہیں وہ بھی حق پہ ہوتے ہیں، کچھ پڑھنے کا کام کرتے ہیں وہ بھی حق پہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ اسی طرح فتویٰ دیتے ہیں وہ بھی حق پہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ چل پھر کے خدا کے دین کو پھیلاتے ہیں، یہ بھی حق کی ایک صورت ہے. کچھ لوگ جہاد میں مصروف ہوتے ہیں وہ بھی حق ہے. الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخصیت کے ہی مختلف پہلو ہیں، اسی سورج کی مختلف کرنیں ہیں، اسی چاند کی چاندنی مختلف جگہوں پر پڑ رہی ہے. تو جو آدمی یہ کہنا شروع کر دے کہ بس حق ہم نہیں ہے اور ہمارے علاوہ کہیں حق نہیں ہے، یہ گمراہی کا آغاز ہے. کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ جہاد اصل ہے اور جہاد کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کوئی چیز نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلط بات کرتا ہے، گمراہی کی بنیاد رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے علاوہ بھی زندگی گزاری ہے، وہاں بھی ان کی شخصیت ہے. کوئی آدمی یہ کہنا شروع کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے علم کے اور کسی چیز کو نہیں پھیلایا، یہ بھی غلط بات ہے. علم کے علاوہ انہوں نے عمل کو اور ایمان کو بھی پھیلایا ہے، یہ بھی انہی کی شخصیت کا ایک حصہ ہے. تو جہاں پر یہ ہدایت کا پانی رک گیا تو رکے ہوئے پانی میں ویسے ہی بو پیدا ہو جاتی ہے. یہ گمراہی کی چیز آ گئی. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ سارے لوگ الحمدللہ دین ہی کا کام کر رہے ہیں، ان میں سے ایک مائنر فیلڈ، ایک چھوٹا سا حصہ میں بھی اپنے فرض ادا کر دوں، میں بھی اپنا کام کر دوں، یہ بھی اسی دین کا کام کر رہا ہے. اور اللہ سے یہی توقع ہے کہ جیسے خدا قیامت میں اوروں کا استقبال اپنے فرشتوں کے ذریعے کرائے گا، اس کا بھی کرائے گا، یہ بھی اپنے گھر پہنچ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہا کی آزادی پر اس بات کو منظور فرما لیا تھا. اور زینب رضی اللہ عنہا جب چلی ہیں تو ان کے بھائی نے، ان کے جو دیور تھے شوہر کے بھائی، اس نے کمان ماری اور وہ گر گئی اونٹ سے، اور اس کی وجہ سے وہ امید سے تھی، ان کی امید ضائع ہو گئی اور انہیں اس دقت کا سامنا کرنا پڑا. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رہی ہے. جب ان کا انتقال ہوا زینب کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب کی قبر میں اترے ہیں، لیٹ گئے، اور جب لیٹ رہے تھے تو اس وقت وہ رو رہے تھے، اور جب باہر نکلے ہیں تو ہنس رہے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے بلال رضی اللہ عنہ اس بات کو دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا مسئلہ؟ آپ نے فرمایا جب میں اس قبر میں لیٹا تو مجھے اپنی بیٹی کی مشقتیں یاد آ گئیں. اس اللہ کی بندی نے ہجرت کی تھی، پھر اسے مار پڑی، پھر اس کی امید ضائع ہو گئی، پھر اس پر اتنی بیماری کے دن گزرے ہیں، بڑے کٹھن دن اور راتیں اس نے گزاری ہیں. تو اس چیز نے مجھے رلا دیا کہ میری بیٹی ایسے ہو گئی. اور پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس میری بیٹی کی قبر کو ایک باغ بنا دے. تو جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا آپ گھبرائیے نہیں، اللہ نے فرمایا یہ تو جنت کا باغ ہم اسے بنا دیں گے. تو میں خوش ہو گیا کہ میری بیٹی نے جو کچھ اللہ کے لیے کیا تھا اللہ نے قبول فرما دی. یہ باپ کی شخصیت سامنے آئی ہے نہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حاضر ہوتی تھی تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور میرا سر چومتے تھے، اور بخاری میں آیا فرماتے تھے بضعۃ منی، یہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں گئے ہیں جس سال حج مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پہ کچھ آمادگی کا اظہار فرمایا. اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلی. آپ نے فرمایا واللہ لا تجمع بنت عدو اللہ و بنت رسول اللہ، اللہ کی قسم ایک ہی گھر میں خدا کے دشمن کی بیٹی اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جمع نہیں ہو سکتی.
علی اگر چاہتے ہیں کہ ان سے نکاح کریں میری بیٹی کو طلاق دے دیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے یہ بات سن کے, حاضر ہوئے اور معافی کی درخواست کی اور کہا میرا ہرگز ارادہ نہیں تھا کہ آپ کو زحمت دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو صاف بات کی ہے, جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار دی ہے. انصاف دیکھیے, بیٹی اور جگر کا ٹکڑا اس کا مسئلہ ہے مگر انصاف کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا. فرمایا جو چیز اللہ نے تیرے لیے جائز قرار دی ہے میں اس سے منع نہیں کرتا, اس سے نکاح تمہارا جائز ہے. ابو جہل کی بیٹی سے میں اسے حرام نہیں کر رہا, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ فاطمہ کو اس سے تکلیف پہنچے گی تو اگر تمہارا ارادہ ہو تو دوسرا جائز اختیار کر لو کہ میری بیٹی کو طلاق دے دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کہاں کرنا تھا, وہ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے والے ہو سکتے تھے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بضعۃ منی, فاطمہ تمہیں پتہ ہے میرے جسم کا ٹکڑا ہے, جو اسے تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے, اور ہر وہ چیز جو اس کے دماغ کو پریشانی میں ڈالتی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ کو پریشانی میں ڈالتی ہے. یہ ہے ابوت, یہ ہے باپ ہونا. ہم لوگ اپنی بیٹیوں سے ایسا سلوک کرتے ہیں. ہم میں سے کتنے باپ ایسے ہیں جو بیٹی کے آنے پہ اٹھ کھڑے ہوں اور کبھی اس کا سر چومیں اور اس کو اس حقیقت کا احساس دلائیں کہ وہ اب بھی اس گھر میں وہی حیثیت رکھتی ہے رخصتی کے بعد جو جانے سے اس کے پہلے تھی, بلکہ اس سے بھی دو چند عزیز ہو گئی ہے. یہ سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتلاتی ہے کہ کیا کام کرنے چاہیے. فلسفے, لمبی مباحث, حکمتیں, ان کی تقریریں, ہم اس کی افادیت سے انکار نہیں کرتے, مگر ہم کہتے ہیں کسی کو کسی شریعت کے کام کی حکمت معلوم نہیں, کسی کو کسی فلسفے میں دخل نہیں, مگر اس کا عملی زندگی سنت کے مطابق ہے. قیامت میں وہ ان ہزاروں سے بڑھ جائے گا جن کی زندگیاں فلسفوں اور حکمتوں میں کھپتی رہی اور عملی زندگی میں صفر سے زیرو تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو رافع رضی اللہ عنہ آئے, اور ابو رافع رضی اللہ عنہ نے کیا ہے مسجد نبوی میں. ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا, بیٹی بھی تھی, اور بغیر اس بات کے کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی میں کوئی تفریق کرتے, بالکل بغیر سوچے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنی ران پہ بٹھا دیا اور ان کی بچی ان کے سامنے کھیلنے لگی. تو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا انہیں, اور آپ نے فرمایا کہ دیکھ بیٹے اور بیٹی میں تفریق نہ کر, یا دونوں کو دو رانوں پر بٹھا لے یا دونوں کو زمین پر اتار کے بٹھا لے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دوسروں کو سکھانے کے لیے بھی, کہ وہ بیٹی جو زمین پر کھیل رہی ہے, بچی ہے, چھوٹی ہے, اور بیٹا جو ران پر بیٹھا ہوا ہے, کہیں ایسے نہ ہو کہ دونوں کے دماغ میں یہ فرق آ جائے کہ میں بہت چہیتا ہوں اور مجھ سے کم درجے کی. اگر سیرت محفوظ نہ رہتی کون یہ سکھاتا؟ سیرت عملی زندگی میں یہ رہنمائی کرتی ہے مسلمانوں کی, اور اسی لیے فقہا نے کہا کہ وراثت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے تقسیم ہے اور وہ ہوگی جب کسی کا انتقال ہوگا, مگر زندگی میں, اپنی زندگی میں, اپنے بیٹیوں اور بیٹوں میں ہبہ کرتے ہوئے, کسی کو کوئی چیز دیتے ہوئے صرف ایک صورت جائز ہو سکتی ہے, اور وہ یہ کہ کسی بیٹے بیٹی میں غیر معمولی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں, تو چلو 19-20 کا کوئی تھوڑا بہت فرق ہو گیا, مگر یہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اس کا عورت ہونے کی بنیاد اور بیٹا ہونے کی بنیاد پر یہ کسی کو زیادہ دے دے کسی کو کم دے دے. حکم یہ دیا گیا ہے کہ سب میں مساوات رکھو, سب کو برابر رکھو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہونے کی حیثیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کی حیثیت سے تھے, اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب میرا ولیمہ ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر چلے, اور صحابہ رضی اللہ عنہ دور ہٹ گئے, اور میں نے اونٹ پر بیٹھنا تھا اور اونٹ پر بیٹھنے میں مجھے دقت تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھک کے بیٹھ گئے اور اپنی ران کی طرف اشارہ کیا, تو میں نے ان کی ران پہ اپنا پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہوئی ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیوی کے ساتھ معاملہ تھا. شوہر ہونے کی حیثیت سے ثبوت دیا کہ میرے تعلیم کیا ہے, میرے اخلاقیات کیا ہیں, میں تم لوگوں کے ساتھ کہتا ہوں. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے خیرکم خیرکم لأہلی, جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے, وأنا خیر لأہلی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, اور مجھے دیکھو میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں. اتنی بڑی بات علیہ باللہ 1 لاکھ کروڑ میں کوئی چانس ہی نہیں اس کے سچ ہونے کا. اللہ نے وہی نازل کر دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے قصے میں. اتنی بڑی بات, لیکن محبت آپ نے دیکھی ہے. ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں صحیح بخاری میں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پاس تشریف لائے اور میں رو رہی تھی اپنے والد کے گھر میں سے ہو کر رضی اللہ عنہ کے ہاں، اور مجھ سے کہنے لگے کہ ان کنت ملمت بالذنب، عائشہ اگر کوئی ایسی حرکت ہو گئی ہے فاستغفری لذنبک، اللہ سے معافی مانگ لے، ان العبد اذا اعترف بذنب، انسان جب گناہ کا اقرار کر لیتا ہے تاب اللہ علیہ، اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، کوئی حرج نہیں اللہ سے معافی مانگ، کوئی برداشت کر سکتا ہے، کوئی گوارا کر سکتا ہے اس بات کو، مگر وہاں ظرف کی وسعت دیکھیے، علیہ باللہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق تو ایسا سوچ بھی نہیں کوئی سکتا، کوئی کہے گا تو کفر کی بات ایسی کرے گا، مگر ظرف کی وسعت دیکھیے کہ فرمایا اچھا کوئی ایسی بات اگر ہو گئی ہے تو کوئی حرج نہیں، تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ناز بھی عجیب تھا، کہتی ہیں کہ اگر میں نے عرض کیا کہ اگر میں کہوں کہ میں نے یہ گناہ کر لیا ہے تو آپ بھی تصدیق کر دیں گے، اور اگر میں کہوں کہ نہیں کیا اور اللہ کی قسم نہیں کیا تو آپ بھی لوگوں کے ساتھ مجھے اسی طرح بہیویئر، آپ کا رویہ میرے ساتھ اب ایسے ہی ہے کہ آپ میری بات نہیں سنتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پریشانی اس معاملے میں رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وہ برابر میرے والد کے گھر آتے رہے، اور میں والد سے کہتی رہی کہ آپ میری طرف سے جواب دیں انہیں، انہوں نے کہا بیٹی ایک طرف تو ہے ایک طرف اللہ کے رسول ہے، میں کیا جواب دے سکتا ہوں، اور بس وہ آ کے اتنا ہی پوچھتے تھے کہ فتیکم کیسی ہیں یہ، کیسے مزاج ہیں ان کے، اور چلے جاتے تھے۔ اور وہ ناز اور محبت اور تعلق ایسا ہے کہ جس دن اللہ نے آیات نازل کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میری چارپائی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے دیکھا وحی کی کیفیت ان پہ طاری ہو گئی، تو میں سوچتی رہی کہ یہ کس معاملے میں وحی ہے، یہ ہے اپنے آپ کو مٹا دینا، یہ ہے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اور انسانیت کی اعلیٰ قدر یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مٹائے، جس حد تک ہو سکے اپنی رائے کو، اپنے جذبے کو، اپنی شخصیت کو کسی طرح اسے فنا کر دے، اپنی میں کسی طرح مر جائے، اور جب یہ مر جاتی ہے پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اتنی بڑی ہستی ہیں ایسے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بارے میں وحی نازل ہو رہی ہے، اور جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو پہلا جملہ مجھ سے کہا کہ بشری عائشہ، عائشہ کو بشارت ہو، اللہ نے وحی نازل کر دی اور تجھے اللہ نے پاک قرار دیا ہے۔ ناز کا انداز یہ تھا کہ وہ کہتی ہیں میں اٹھی اور وضو کرنے لگی تاکہ میں نفل پڑھوں اللہ کے شکر کے لیے، تو میرے والد نے کہا کہ